آزاد کشمیر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ پہلے وہاں پہ 11 لوگ جو ہیں، 4 اس کے اندر سرکاری اہلکار سمیت جو ہے جان بحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ ابھی وہاں معاملات کشیدہ ہیں، اور اس کے اندر خطرناک بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ راغب نظر آتا ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ حل کرنے کی بجائے زور سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہمارا نام نہاد پڑوسی ملک بھارت جو ہے، مودی وہاں پر بھی نظریں تاک کر بیٹھا ہے۔ پچھلے سال جو اس کے ساتھ ہوا، جو جنگ کے دوران ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی، اب اگر ہم یہ توقع کر لیں کہ اس صورتحال سے وہ خوش نہیں ہوں گے یا اس کے اندر جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام نہیں کریں گے، تو یہ ہماری کم فہمی ہوگی۔ ہماری اپنی تاریخ میں مشرقی پاکستان میں ایک متنازع الیکشن ہی تھا جس نے ملک کو دو لفت کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں میں تو حیران ہوں کہ ماضی کے ہمارے تلخ تجربات رہے بھی ہیں، اور وہ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، لیکن ہم نے تو کوئی سبق نہیں سیکھا ماضی سے۔ جے ہند، سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ تو دوستو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو ہائپ ضرور کیجئے گا، تاکہ دوستو POJ کے لوگوں کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جو کچھ دوستو پاکستانی آرمی آپ کو پتہ ہی ہے پورے پاکستان میں کس طرح سے لوگوں کو ہمیشہ ہی، جب کبھی بھی لوگوں نے اپنے حق مانگنے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ سے کچلتی آئی ہے، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے دوستو POJ کے ہو۔ POJ میں دوستو سب سے زیادہ پاکستان کی بجلی بنتی ہے، لیکن POJ کے لوگوں کو سب سے مہنگے ریٹ پر ہی وہی بجلی ملتی ہے۔ اور آٹا دوستو پنجاب میں زیادہ تر گیہوں پاکستان کے پنجاب میں ہوتا ہے، لیکن POJ کے لوگوں کو پنجاب کی بجائے کافی دوستو ہائی ریٹ پر آٹا ان کو ملتا ہے۔ اب دوستو لوگوں نے تنگ آ کر پاکستانی آرمی اور پاکستانی سرکار کے خلاف مورچہ کھول لیا ہے اور لوگ سڑکوں پر اتر چکے ہیں۔ اس نے دوستو اب ودروہ نے بھیانک روپ لے چکا ہے، اور پاکستانی آرمی ان کو کچلنے کے لیے دوستو گولیاں بھی برسا رہی ہے اور کافی سارے لوگوں کو مارے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہے۔ تو اس کو لے کر دوستو پاکستانی میڈیا دیکھیں کس طرح سے بالکل سہما ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماری ہر ایک حرکت پر بھارت کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، اور جس طرح 1971 میں ہم نے آدھا ملک کھو دیا تھا کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو پاکستانی میڈیا بالکل دوستو سہما ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ ویڈیو کو لائک اور ہائپ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ مہینے ہفتے لگ سکتے ہیں، اور یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے۔ اس کی نظر میں پوری دنیا ابھی بھی جو ہے اس پہ نظریں جمائے ہوئے ہے، اور اپنے پالیسی اس کے مطابق ایڈجسٹ کر رہی ہے، اس کے اکنامک کانسیکوینسز، اس کے سیکورٹی کانسیکوینسز، پر ہمارے ہاں جو ہے اس کے اوپر سے نظر ہٹ گئی ہے، کیونکہ اندرونی معاملات جو ہیں ہمارے اس وقت بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ کہ آج ہی کی فار ایگزامپل 2-3 جو خبریں ہیں کہ پشاور کی مضافات میں جو ہے 6 FC اہلکار پوسٹ کے اوپر حملہ دہشت گردوں نے کیا، دہشت گرد بھی مارے گئے، مگر 6 فرنٹیئر کانسٹیبلری کے سپاہی جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد کچھ علاقے میں بلوچستان کے اندر جو ہے ایک ANP کے ڈسٹرکٹ لیڈر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ کہ کچھ دن پہلے یہ بھی ٹرین کا واقعات ہوا، اکا دکا واقعات بلوچستان میں ہوتے رہتے ہیں۔ آزاد کشمیر سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ پہلے وہاں پہ 11 لوگ جو ہیں، 4 اس کے اندر سرکاری اہلکار سمیت جو ہے جان بحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ ابھی وہاں معاملات کشیدہ ہیں، اور اس کے اندر خطرناک بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ راغب نظر آتا ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ حل کرنے کی بجائے زور سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اب ہمارے لیے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا الیکشن کی کریڈیبلٹی، الیکشن کے پروسیس کی سینکٹی ہم نے اس ملک کے اندر جو شدید حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے اس کو ریسٹور کیسے کرنا ہے؟ دنیا بھر میں جہاں پر بھی بڑے قوموں کے اندر اختلافات ابھر کر سامنے آئے، امپلوژنز ہوئے، وہاں پر جو واحد ایک سب سے بڑا موجب بنا وہ ہمیشہ کنٹروورشل الیکشنز بنتے رہے۔ ہماری اپنی تاریخ میں مشرقی پاکستان میں ایک متنازع الیکشن ہی تھا جس نے ملک کو دو لفت کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں میں تو حیران ہوں کہ ماضی کے ہمارے تلخ تجربات رہے بھی ہیں، اور وہ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، لیکن ہم نے تو کوئی سبق نہیں سیکھا ماضی سے۔
بہرحال اب اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ آزاد کشمیر میں اب جیسے حالات بن رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ حالات مزید خراب ہوں. ہمیں بہت افسوس ہے جو سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی، عام عوام کی شہادت ہوئی، اور اس میں گفت و شنید سے ہمارا موقف ہے کہ معاملات کو حل کیا جائے. یک طرفہ طور پر جو پروسکرائب کیا گیا، کالعدم قرار دیا گیا عوامی ایکشن کمیٹی کو، چیزیں اس نہج تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی. اندر کوئی اپوزیشن رہی نہیں ہے. 5 سال کے اندر 5 حکومتیں بدل دی جائیں، اور جبکہ جس کا قرعہ نکالے باقاعدہ لگتا تھا کہ قرعہ یوں کر کے ڈال کے بیچ میں سے جس کا نام نکل آیا کہ جی آج سے تم جو ہے نا وزیر اعظم آزاد کشمیر ہو گئے. جو بلوچستان میں بھی یہ ماڈل جو ہے اسلم رئیسانی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، وہاں بھی انہوں نے تمام اسمبلی کو حکومت میں شامل کر دیا تھا. یار محمد رند سے کیونکہ دشمنی تھی ان سے، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جناب میں نہیں بنوں گا. تمام کے یہ ماڈل وہاں سے شروع ہوا، اور بلوچستان کی خرابی پہلے بھی تھی، وہ نواب بگٹی کی شہادت سے شروع ہوئی تھی، مگر اس ماڈل کے بعد سے حالات مزید سے خراب سے ابتر ہوتے رہے. تو یہ بالکل کشمیر کے ساتھ آپ نے جو بلوچستان کو جوڑا ہے، اپوزیشن کا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بڑا ریلیونٹ ہے، پلیز جاری رکھیے گا. جی، تو یہ اب ہمارے سمجھنے کے لیے اب کتنی اور پاکستان میں ارد گرد ہمارے یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن کے رول کو جب آپ منیمائز کریں گے، اپوزیشن کا خاتمہ کریں گے، تو پھر جب اس طرح کی صورتحال بنے گی تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور اب دوسرا پہلو اس کا یہ عامر بھائی کے جو مطالبات ہیں، بہت افسوس ہے سیکیورٹی فورسز کے جو لوگوں کی شہادت ہوئی، جو عام عوام کی شہادت ہوئی، اور خدا نہ کرے کہ مزید حالات وہاں پر کشیدہ ہوں اور معاملات گفت و شنید سے ہی حل کیے جائیں. لیکن ابھی جس چیز کے اوپر جھگڑا پڑا ہوا ہے، جو سب سے بڑا مطالبہ ہے، وہ مہاجرین کی جو نشستیں ہیں پاکستان میں، ان کے حوالے سے. اب ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، یہ ایک پاور بیلنس ٹلٹ کرنے کے لیے ایز اے ٹول استعمال ہوتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہوتا آیا ہے، متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے، اور یہ ڈیمانڈ کوئی الیجٹمیٹ ڈیمانڈ ان کی نہیں ہے. اب اس بات کو حل کرنے کے لیے جب آپ نے پہلی دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے، غالباً 35 یا 36 مطالبات تھے ان کے، یا شاید 38 تھے، ان میں سے ایک اس وقت یہ مطالبہ بھی تھا، اور جو وفاقی حکومت اور وہاں کے لوگ آزاد کشمیر حکومت کے ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اس بات پر ان کے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ اس کو حل کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے جائیں گے. ابہام چھوڑ دیا، لیکن آپ نے پرنسپلی آپ نے بھی اگری کیا. اور پھر جب وہ آپ نے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھایا تو پھر اس کے نتیجے میں پھر آج صورتحال کشیدہ ہو گئی، اور اوپر سے آپ نے کالعدم قرار دے دیا. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس چیز کو ہم بالکل ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہمارا نام نہاد پڑوسی ملک بھارت جو ہے، مودی وہاں پر بھی نظریں تاک کر بیٹھا ہے. پچھلے سال جو اس کے ساتھ ہوا، جو جنگ کے دوران ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی، اب اگر ہم یہ توقع کر لیں کہ اس صورتحال سے وہ خوش نہیں ہوں گے یا اس کے اندر جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام نہیں کریں گے، تو یہ ہماری کم فہمی ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ معاملہ گفت و شنید سے حل ہو، ان کے ساتھ انگیج کیا جائے. انگیج کر کے مجھے پورا یقین ہے کہ سیاستدان جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل اس صورتحال کا نکال لیں گے، تاکہ آزاد کشمیر میں صورتحال مزید کشیدہ ہونے سے بچائی جا سکے. اس پہ میں ایک بلاسٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کہا جو جاتا ہے کہ جی وہاں پہ اس کے اندر بھارت کا ہاتھ ہے، تو ظاہر ہے جب حالات ہم خود موقع دیں گے تو دشمن کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گا، اور وہ بالکل اٹھائے گا، اور بالکل ان کو اس کا موقع ملتا ہے، تو ہم کیوں ان کو موقع دیں. اور سیاسی حل اگر نکالا جا سکے، جس طرح آپ نے کہا زیادہ تر ان کی ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں، اور یہ بالکل اگر آپ نے فرینکلی جو ہے پچھلے 40-50 سال میں جب بھی حکومت بدلنی چاہیے اسلام آباد کی طرف سے،
تو یہ ود اور وداؤٹ دی سیٹس جو ہے مہاجرین کی سیٹوں کے علاوہ بھی حکومتیں بدل جاتی ہے. جب بھی اسلام آباد میں گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نون لیگ کی اتنی کمزور گورنمنٹ تھی کہ پیپلز پارٹی والے اپنی حکومت بنا گئے. یہ بڑا ریئرلی ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہی شاید ہوا جو ہے. تو وہ اور درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ آپ جس طرح پورے پاکستان میں مخصوص نشستیں ہیں ان کو اس طرح کیا کر دیا جائے. یا جو ہے دوسرا میں ایک لاسٹلی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سب کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا یا یہ جو مہاجرین کا معاملہ، یہ صرف اس کا معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اوور آل جو محرومی ہے، جو کشمیر کا سارا کیس ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ لاسٹ ورڈز آپ کے، پھر میں بجٹ پہ آپ سے بات کروں گا. اس میں عامر بھائی بہتر تو یہی ہے کہ دیکھیں پورے پاکستان میں جہاں تک گلگت بلتستان وہاں پر ایک بہت لوگوں کی اس حوالے سے ان کے حقوق کے حوالے سے، پاکستان کے آئین کے وہاں پر اطلاق کے حوالے سے، ان کے حق حاکمیت کے حوالے سے بہت ریزرویشنز ہیں. پورے ملک میں الیکشن انکلوڈنگ گلگت بلتستان ایک ہی دن ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کیونکہ اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس الگ ہے، بھلے وہاں پر الیکشنز مختلف تاریخوں میں ہوا کرے، لیکن اس کی الیکشنز کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، اس کی جو فیئرنیس ہے، اور پھر جو وفاقی حکومت یہاں پر آئے وہ اپنی حکومت وہاں پر بنانا چاہے، اور اگر کسی مخالف فریق کی حکومت ہے اس کو گرا دے غیر جمہوری طریقے سے، تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. الیکٹریٹ کی جو بھی رائے ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت سے طریقے ہیں کہ جس سے ان مہاجرین کی نشستوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح مخصوص نشستوں کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان میں ہر جماعت کو اس کی حاصل کی گئی سیٹس کے تناسب کے حساب سے مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں. تو اگر وہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسی امینڈمنٹ آ جائے، تو یہ بات حل طلب ہے. اور بھی اس کے علاوہ طریقے ہیں. تو الٹیمیٹلی لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور گفت و شنید کو ترجیح دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ حالات کو کشیدگی کی طرف لے کے جایا جائے. یہ بجٹ پہ بات کرنا چاہیں گی وقفے کے بعد، مگر میں لاسٹ کامنٹ ضرور کروں کہ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ گلگت بلتستان کو جو ہے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، یا انڈیا کے اندر کیونکہ انہوں نے اس کا 370 کے بعد سارا ایکویشن بدل دی ہے. تو ہمارے لیے تو UN ریزولوشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستان گورنمنٹ نے یا ریاست نے کوئی ایسے فیصلے کر لیے ہیں کہ ہم نے اس سے پیچھے ہٹنا ہے، تو یہ پھر بہت بڑا فیصلہ ہوگا. ورنہ اگر اختیار دینا ہو اور آپ نے وسائل دینے ہو تو اسی آئین میں اندر گنجائش رہ کے بڑے طریقے ہیں جس کے ذریعے ان کو وسائل اور خوش رکھا جا سکتا ہے. ایک وقفہ لینا. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی پسند آئی ہوگی. دوستوں یہ کیول POJ میں نہیں، پورے پاکستان میں یہی حال ہو رہا ہے. بھوک مری سے دوستوں لوگ تنگ آ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کرپشن دوستوں عروج پر پہنچ چکا ہے، اور ساری پاکستان میں ایک سرکار کٹ پتلی ہمیشہ پاکستانی آرمی کی ہوتی ہے، اور پاور دوستوں پاکستانی آرمی کے جرنیلوں میں ہاتھ میں ہوتی ہے. اور وہ دوستوں جم کر کرپشن کرتے ہیں، اور جب پاکستانیوں کو پوری طریقے سے چونا لگا لیتے ہیں تو ہر ایک پاکستانی آرمی چیف آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کوئی بھی پاکستان میں نہیں رکا. جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ یوروپ یا دوستوں کہیں دوسرے دیشوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک ایس و آرام کی زندگی بتاتے ہیں. لیکن پیچھے دوستوں گلیوں میں دھکے کھانے کے لیے عام پاکستانی بچ جاتا ہے. آج دوستوں عام پاکستانی کو کیول پاکستانی کرنسی میں 600-700 روپے دن بھر میں کمانے کو مل رہے ہیں. اس میں سے دوستوں وہ بھی کوئی 100 میں سے 10-20 لوگ ہی کما پاتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے گا جو کہ آج بھارت میں اگر کوئی 200 روپے کمائے تو وہ کس طریقے سے اپنا دن کا گزارا کر سکے گا. تو اس طرح کے حالات دوستوں پورے پاکستان میں بنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پاکستانی آرمی کے خلاف اب لوگوں نے مورچہ کھول رکھا ہے. اس پر اور بھی دوستوں ہم آپ کے لیے ایک سے ایک بڑی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم.